آج ہماری نگاہ دولت پہ ہے، آج ہماری نگاہ فیشن پہ ہے، آج ہماری نگاہ عیش و عشرت پر ہے، آج ہماری نگاہ دنیا کے ماحول پر ہے۔ مگر جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان قوی ہوتا ہے، اللہ سے ایک عورت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تو سنیے، چاہے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی حالات آ جائیں، فقر و فاقہ آ جائے، پھر بھی وہ اپنے ایمان پہ جمی رہتی ہے۔ شیخ سراج الدین اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، طواف کے درمیان میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ پرسکون تھا، اس کے چہرے پر اطمینان کی کیفیت، اس کے چہرے پر خوشیاں، اس کی زبان پر محبت بھرے ترانے، اس کی زبان سے محبت کے کلمے نکل رہے تھے۔ اللہ کی یاد کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوئے، اپنے آنچل کو پھیلاتے ہوئے، اللہ سے صدا لگاتے ہوئے، ایک اللہ کی بندی بڑے عجیب والہانہ انداز میں طواف کر رہی ہے۔ میں نے سوچا یہ اللہ کی بڑی نیک بندی ہے، نعمتوں کے چھاؤں میں زندگی گزارتی ہوگی، ہمیشہ رحمتوں کے سائے میں چلتی ہوگی، اس کے گھر میں ہر طرح کی نعمت ہی نعمت ہوگی، سب کچھ اللہ نے اسے دیا ہوگا، کچھ کمی اس کے گھر میں نہ ہوگی، تب تو اس کی چہرے پر سکون ہے، تب تو اس کی زبان پہ شکر الہی ہے، تب تو اس کی زبان پہ کلمہ توحید ہے، تب تو یہ اپنے اللہ کی یاد میں والہانہ طواف کر رہی ہے۔ میں قریب پہنچا اور پھر میں نے اس عورت سے بات کرنا چاہا کہ کیا آپ کو کوئی غم آیا؟ کیا کبھی آپ پہ کوئی مصیبت آئی؟ کیا کبھی آپ کو کوئی پریشانی آئی؟ پوچھا کیوں؟ فرمایا ایک عورت تو ہو، مگر میں نے آپ کی پیشانی کو دیکھ کر، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو دیکھ کر، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمہ توحید کو دیکھ کر مجھے رشک آیا، اور آپ کہہ رہی ہو کہ میرے اللہ کچھ بھی ہو مجھے دین پہ ثابت رکھنا، کلمہ پہ ثابت رکھنا، اپنے نام کو ہمارے دل میں سجائے رکھنا، اپنے کلمے کو ہماری زبان پہ جاری رکھنا۔ یہ تم اس طرح کی باتیں اللہ سے کرتے ہوئے جا رہی ہو، میرا خیال ہے کہ تجھ پر کوئی مصیبت نہ آئی ہوگی۔ اللہ اکبر! ماں بہنیں ذرا سنیں اس عورت کی داستان، اس ماں کی داستان سنیں۔ وہ آخر کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اور کسی کی بیوی ہے، اور کسی کی ماں ہے۔ اس کی درد بھری داستان کو سنیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ سراج، تم سمجھتے ہو کہ مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئی، کوئی پریشانی نہ آئی، کوئی آفت نہ آئی، اور میں ہمیشہ عیش میں ہوں، عشرت میں ہوں، ساز و سامان اور مال و دولت کی حالت میں ہوں۔ سنو میری داستان ہے۔ قربانی کا زمانہ آیا، میرے شوہر نے ایک بکرے کی قربانی کی، شوہر کہیں چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ چلو اپنے ابو نے کس طرح سے قربانی کی ہے ہم اس کی کاپی کرتے ہیں، اس کی نقل مارتے ہیں۔ ایک بچہ نیچے لیٹ گیا اور دوسرے بچے نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کے گردن پر کاپی کرتے ہوئے اس نے چاقو چلا دیا۔ جیسے خون کا فوارہ چھوٹا، میرا بچہ گھبراتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا، جنگلوں کو نکل گیا۔ جب تک میں دوڑی دوڑی اپنے گھر میں آئی، میرا لاڈلا، میرا لخت جگر، میرا نور نظر تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جبکہ ماں اپنی ممتا کے ساتھ اپنے تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھے، جس کے بدن سے خون کے فوارے نکلتے ہوں اور جس کی گردن کٹ رہی ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خیر، صبر نہ کرتے تو کیا کرتے؟ میں نے اپنے اللہ سے کہا، میرے اللہ، میں نے تجھ پہ ایمان رکھا ہے، تیرا کلمہ میں پڑھتی ہوں، اگر یہ مصیبت تیری طرف سے ہے تو اللہ مجھے یہ گوارا ہے۔ بچہ گھبراتا ہوا بھاگا، ایسا ڈرا کہ بھاگتا ہی رہا، بھاگتا رہا۔
شام ہوتے ہوتے جنگل کی طرف گیا، وہاں ایک بھیڑیے نے پکڑ لیا اور بھیڑیے نے اسے دبوچا، اور بھیڑیے نے دبوچ کر اسے وہیں پہ چیڑ پھاڑ کر دیا۔ شوہر کو میں نے بھیجا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ، مگر جو وہ تلاش کرنے گیا تو واپس ہو رہا تھا، واپس ہونے میرا شوہر گرا اور وہ بھی وہیں پہ مر گیا۔ اے میری ماں بہنیں، میں کتاب کے حوالے سے اللہ کی ایک بندی جس پر آفتیں مصیبتیں آئی، آفتوں کا پہاڑ ٹوٹا، مگر اس اللہ کی بندی کا حال سنو، سب کچھ کو اس نے برداشت کیا۔ کہتی ہیں پھر چند دنوں کے بعد جو ایک چھوٹا سا گود میں میرا بچہ تھا، وہ بچہ، میں ایک دن چولہے پر، لکڑی کے چولہے پر کھانا بنا رہی تھی، بچہ کنارے تھا، میں کسی کام سے کسی دوسرے طرف چلی گئی، بچہ آیا اور آنے کے بعد اس نے چولہے پر رکھے ہوئے پتیلے کو پکڑا، وہ پتیلا اس پہ گرا، اس کا پورا بدن جل گیا، چمڑے اس کے بدن سے نکل گئے، میرا بچہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اے میری ماں بہنیں سنو، آخر اس ماں نے، اس ماں کی ممتا کو سلام کہ کس طرح اس نے اس مصیبت پر صبر کیا ہوگا۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میری بیٹی کو پتہ چلا میرے گھر میں اس طرح کا حادثہ پیش آیا تو میری بیٹی سن نہ سکی، برداشت نہ کر سکی، زمین پہ گری ہے اور وہیں مر گئی ہے۔ ماں بہنیں ذرا دل کو تھام کے سننا، اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ کی بندی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ دنیا ہے، یہاں خوشیاں بھی ہیں، یہاں مصیبتیں بھی ہیں، یہاں سلامتی بھی ہے، یہاں بیماری بھی ہے، یہاں دولت بھی ہے، یہاں غربت بھی ہے، یہاں ناز و نعمت کی چیزیں بھی ہیں، یہاں فقر و افلاس بھی ہے، مگر مومن عورت کی شان کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتی ہے۔ اگر وہ خوشیوں میں اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے، اگر خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو مصیبت پر بھی صبر کر کے راضی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا جب اتنی ساری مصیبتیں تم پر آئی ہیں پھر بھی دیکھتا ہوں بڑے اطمینان کے ساتھ تم لا الہ الا اللہ پڑھتی ہو، محمد رسول اللہ پڑھتی ہو، اشہد ان لا الہ پڑھتی ہو، تیسرا کلمہ پڑھتی ہو، چوتھا کلمہ پڑھتی ہو، درود پاک صلاۃ و سلام پڑھتی ہو، اور تیرے پڑھنے میں ایک عجیب محبت ہے، تیرے پڑھنے میں ایک عجیب والہانہ انداز ہے۔ کیا وجہ؟ تو اللہ کی بندی کہتی ہے میں نے اپنے اللہ سے کہا میرے اللہ جب میں نے آپ کو اپنا مالک مانا ہے، جب میں نے آپ کو اپنا رب مانا ہے، جب میں نے آپ کو اپنا مختار کل مانا ہے، اے میرے اللہ جب میں نے آپ کو رحمان و رحیم مانا ہے، جب میں نے آپ کو ستار و غفار مانا ہے، جب میں نے آپ کو حنان اور منان مانا ہے، تو اللہ میں اپنی پیشانی آپ کے سامنے جھکاتی ہوں اور ان تمام مصیبتوں پہ اللہ میں صبر کرتی ہوں، میں راضی ہوں۔ وہ اللہ کی بندی کہتی ہے مصیبت اپنی جگہ پر ہے مگر میرے دل کا سکون اپنی جگہ پر ہے، میرے چہرے پر اطمینان، میرے چہرے پر طمانینت کی کیفیت یہ اپنی جگہ پر ہے۔ ماں بہنیں آخر یہ کیوں؟ جب ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، ایمان سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہماری نظروں میں ہوگا، تو چاہے مصیبتیں آئے چاہے آفتیں آئے، ان تمام مصیبتوں آفتوں پر اللہ کی بندیاں اللہ کا کلمہ ہی پڑھتی رہتی ہیں۔